اور مردہ بے چون و چرا ہاتھ پیر ادھر ادھر اس کے اشارے پہ کرتا رہتا ہے. تو یہی مطلب یہ ہے کہ پیر جیسا چاہے اس کے اعتبار سے شیخ اپنے اعتبار سے مرید کو جس طرف گھمانا چاہے گھما دے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مرید یہ کہ کیوں، اگر مرید نے کسی بات پر اپنے شیخ کے یہ کہہ دیا کہ کیوں اور کیسے، تو حضرت سیدنا بائزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غالباً کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. جو اپنے شیخ کے کسی بات پر کیوں اور کیسے کہہ دے تو وہ کامیاب نہ ہو، بلکہ وہ آمنا صدقنا، شیخ جو کچھ آپ فرما رہے ہو میں اس کو مانتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت سیدنا مینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر انہوں نے اپنے مرید سے سردیوں کے دنوں میں، سخت سردی تھی ان دنوں میں، فرمایا اور آدھی رات کو فرمایا کہ مولی کھانے کا جی چاہتا ہے، مولی کیسے مل جائے گی، مولی لے آؤ. تو ان کو یہ کہتے ہیں اتنی سردی ہے کہاں مولی ملے گی، کہاں سے میں لاؤں، یا یہ مولی کا موسم نہیں ہے کہاں سے میں لاؤں. انہوں نے کہا کہ حضور میں بھی حاضر کرتا ہوں. اب وہ ادھر گئے کہیں مولی کا موسم ہی نہیں تھا، مولی ملے کہ اور کسی سے کیوں پوچھے. مجبور ہو کر کے ایک جگہ چوراہے پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. جب آپ کے رونے کی آواز آئی تو دروازے کھڑکیاں کھلنا شروع ہو گئی کہ آخر کون مصیبت دبا ہے، جس کو اتنی پریشانی رات میں آ گئی ہے کہ وہ رو رہا ہے. لوگوں نے کھڑکیاں کھولی، گھر سے باہر نکل آ کے پوچھا بھائی آخر تمہارے اوپر کون سی مصیبت ایسی آ گئی ہے، کیا پریشانی آ گئی ہے کہ تم رو رہے ہو. تو اس نے کہا کہ پریشانی کیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ مولی لاؤ، مولی کھانے کا جی چاہ رہا ہے اور مولی مجھے مل نہیں رہی اس رات میں، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اب شیخ کی بارگاہ میں بغیر مولی کے کیسے حاضر ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب آپس میں چیب میں گوئیاں ہونے لگی، بھائی تم نے دیکھی ہے، تو ایک کہتا ہے کہ فلاں کے گھر کے احاطے میں نے مولی بوئی دیکھی ہے اور لوگ اس رات کو اس کے گھر گئے، اس کو بیدار کیا اور مولی اکھاڑ کر کے لا کے ان کو دیا اور یہ دھو دھا کر کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے. جب شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو شیخ بھی ایسے شیخ نہیں تھے کہ مولی کھا لیا کچھ نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا مرید اتنی دقت و پریشانی سے مولی حاصل کر کے لایا ہے بغیر چون و چرا کے، تو آپ نے فرمایا کہ جا آج سے تیرا کوئی کام نہیں رکے گا، جو تو کہہ دے گا، جو کچھ کہے گا وہ سب تیرا کام ہوتا جائے گا، جس کے لیے کہہ دے گا وہ سب کام تیرا ہوتا جائے گا، آج سے تیرا کام کوئی رکے گا نہیں. تو معلوم ہوا کہ مرید کو اپنے شیخ کے کسی حکم، کسی فرمان پر چوں اور چرا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شیخ جو فرما دے اس کو آمنا صدقنا کہہ کے مان لے اور وہ ایسا رہے کہ جدھر چاہے شیخ اس کو گھمائے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ بھرا ہوا پیالہ، بھرا ہوا برتن، اس میں کچھ ڈالا نہیں جاتا ہے، ڈالو تو گر جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو شیخ کی بارگاہ میں جب پہنچو تو یہ سمجھ کے پہنچو کہ میں بالکل خالی ہوں، اپنے نظر کرم سے شیخ کی توجہ سے میرا پیالہ بھر جائے گا اور میری مراد پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. عزیزو، کیا معلوم آپ کو نہیں ہے کامٹی والے کیا نام تھا شاعر کا، اعجاز سعید، اعجاز کامٹی بھی بہت بڑے شاعر، بہت اچھے اور حضرت فیض العارفین کے چہیتے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صف اولی تو ہے خاص صف، یعنی پہلی جو صفیں ہوتی ہیں امام کے پیچھے جو صفیں ہوتی ہیں، یا جو شیخ بیٹھا ہوتا ہے اور جو صف لگتی ہے ایک کے بعد دیگرے، تو آپ فرماتے ہیں صف اولی تو ہے خاص صف، میرے پہنچے پا یہ کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور تک جو وہاں ملے تو وہی صحیح. یعنی اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کرام جو اللہ کے حبیب کے نائب ہیں، ان کی بارگاہ رسالت میں جو صفیں لگتی ہیں تو اولیاء کرام کی صفیں تو صفیں خاص ہیں
اور ہم جیسے آدمیوں کی اس صف میں کہاں پیر پہنچ سکتا ہے؟ صف اولی تو ہے خاص صف، میرے پہنچے پاؤں یہ کہاں شرف صف آخری سے بھی دور تک، جو وہاں ملے تو وہیں صحیح۔ سبحان اللہ کیا سبحان ہے، واہ واہ۔ اس شعر کو اگر سمجھنا ہو، اعجاز کانٹوی نے شاید اسی واقعے کے تحت یہ شعر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عادت مبارکہ تھی کہ دن بھر آپ اپنے کام میں نماز میں لگے رہتے اور رات کو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب بستر پہ جاتے تو 1000 بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو شادی کے 3-4 روز کے بعد آپ کے ایک چہیتے مرید جناب رئیس جو آپ کے چہیتے مرید تھے، رئیس نام تھا ان کا، وہ صبح کے وقت کہ ابھی آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں کہ وہ آئے اور اطلاع کروائی کہ آپ کا مرید خاص، آپ کا مرید، آپ کا غلام رئیس نامی آپ کی دروازے پہ حاضر ہے۔ حضرت سیدنا قطب الاقطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر بلوا لیا، تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ ہم سے کوئی کام، ہم سے کوئی ضرورت؟ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ضرورت ہے، سویرے سویرے تم میرے بارگاہ میں میرے یہاں آئے ہو، کوئی کام ہے ہم سے؟ تو کہا کہ ہاں حضور ایک کام تو ہے، مگر کہتے ہوئے زبان سے ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ آپ نے نہیں، بلا تکلف، بلا جھجک، بغیر خوف کے تم اپنا مدعا بیان کرو، ہم سے کیا مطلب ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے کیا خدمت تمہیں لینی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور رات میں نے ایک خواب دیکھا، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا خوبصورت محل بنا ہوا ہے اور اس کے باہر سامنے بہت کثیر لوگوں کا مجمع ہے، بہت آدمی بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، اور ایک خوبصورت آدمی جماعت لوگوں سے کچھ پوچھتا ہے اور وہ محل کے اندر چلا جاتا ہے، پھر محل سے باہر نکل کے آتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے، کر دے کہ یہ آنا جانا یہ محل کے اندر آنا جانا ان کا تھا۔ تو میں نے ایک شخص سے بڑھ کے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ محل سید عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ اس محل کے اندر تشریف فرما ہیں، اور یہ جو باہر آ جا رہے ہیں یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھتے ہیں لوگوں کی حاجتوں کو، اور حضور اللہ کے رسول سے ان کی حاجتیں بتاتے، اور حضور جو جواب دیتے وہ لا کر کے آپ کو بتا دیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جواب جو عطا فرماتے لا کر کے اس کو بتاتے کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ بھی آگے بڑھے جوش میں، یہ بھی آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے کی چھپاڑ چیر کرتے کراتے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضور میرا بھی ایک پیغام اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کا غلام رئیس نامی، آپ کا غلام رئیس نام کا آپ کی زیارت چاہتا ہے، آپ میرا سلام حضور کو پیش کرو اور آپ یہ کہہ دو کہ وہ رئیس نامی آپ کا غلام پشتنی غلام آپ کی زیارت کا متمنی ہے، حضور اس کو بھی زیارت نصیب کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، اندر گئے، بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رئیس، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تمہاری التجا، تمہاری آرزو، تمہاری عرضی پیش کی کر دی گئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ابھی رئیس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری زیارت کر سکے۔ سبحان اللہ۔ رئیس کے اندر ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی خوبی نہیں پیدا ہوئی ہے کہ وہ ہماری زیارت کر سکے۔ ہاں اس سے اتنا ضرور کہہ دو کہ اپنے پیر سے جا کر کے، اپنے پیر سے جا کے کہے کہ اے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ کیا بات ہے کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ۔ 3 روز سے تمہارا تحفہ ہمارے پاس نہیں پہنچ رہا ہے، یہ جا کے کہہ دو۔ تو وہ میں اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے پاس لے کر کے حاضر ہوا۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ کیا تحفہ ہے کیا تحفہ نہیں ہے۔
تو حضرت سیدنا قطب الاقطاب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور گھر کے اندر اٹھ کے گئے اور جا کر کے مہر جو تھا بیوی کا، ابھی 3 روز شادی کو ہوا تھا، 3 روز شادی کو ہوا تھا، آپ نے مہر نکالا اور بیوی کو مہر ادا کرنے کے بعد طلاق دے دی۔ اور جب والدہ نے پوچھا کہ بیٹے بیوی کو طلاق کیوں؟ اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت، اتنی بہترین عورت سے، تمہاری لڑکی سے تمہاری شادی کی ہم نے اور تم نے اس کو بلا وجہ طلاق دی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مجھے رسوا کر دے، مجھے شرمندہ کر دے، میں اس کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو بات یہی تھی کہ 3 دن سے آپ نے درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش نہیں فرمایا تھا، اس لیے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا قطب الاقطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ یہ خاص لوگوں کی علامت ہے، یہ خاص لوگوں کا رتبہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ 3 دن تک نہیں پہنچا تو آپ نے ان کو خبردار کر دیا کہ کیا بات ہے، تم ہمارے محبوب ہو، ہماری بارگاہ میں روزانہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے تھے، آج تیزی سے کیوں نہیں پیش کر رہے ہو؟ تو میرے عزیزو، اگر شیخ اپنے مرید کی کسی کمی کو، کسی کمزوری کو، کسی عذر کو، کسی مجبوری کو بیان کر دے تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے مرید کو ہلاکت سے بچا لیا ہے اور اپنے مرید کو صحیح راست سے لگا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ شیخ کی بات میں، شیخ کے حکم میں چون و چرا نہیں ہے، جیسا شیخ حکم دے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس عرص مبارک کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں سے پورے طور سے مالا مال فرمائے۔ اور حیدر بابو کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو حیدری ہے، نعرہ حیدری جو بولا جاتا ہے تو نعرہ حیدری بھی ہے اور یا علی والا جو ہے، تو یہ تمام رونقیں، تمام خوبیاں، تمام انتظامات اور تمام یہ رونقیں جو ہے، بہاریں ہیں، یہ ان کے دم قدم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہمت و جرت میں اور اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے اپنے سلسلے عالیہ ابو العلیہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ توفیق دے کہ باپ دادا کے نام کو اور روشن و منور کرے اور اپنے سلسلے کا اور کام کرے۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان السلام۔ مخدوم ابن مخدوم حضرت راشد میاں صاحب قبلہ سلام بھی پڑھیں گے، دعا بھی فرمائیں گے۔ پڑھیے مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، شہریار علم تاجدار حرم، شہریار علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان
رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ آپ سلطان مدینہ رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین تھامیے میرا سفینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سیدی سلام علیکہ مرشدی سلام علیکہ یا ولی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قلتی لکی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا یا اللہ تبارک و تعالی درود السلام کا نذران عقیدت یا اللہ تعالی تمام عاشقین تمام مریدین متوسلین متقدین کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم سید عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و علی میں اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے صاحب سجادہ صوفی محمد علی صاحب مدرج اللہ العالی کی جانب سے اور ان کے چاہنے والوں کی جانب سے یا اللہ تعالیٰ درود و سلام کا نذران عقیدت میرے آقا سید عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عظمت و علی میں نظر ہے پیش ہے یا اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے یا رسول اللہ اپنے عاشقوں کا اپنے دیوانوں کا اپنے چاہنے والوں کا درود و سلام قبول فرما لیجئے یا رسول اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے اور ہمارے سینوں کو جگمگا دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے آئے ہوئے آپ کے عاشقین زائرین جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہیں اسے فیض الاولیاء میں تشریف فرما ہیں یا اللہ تبارک و تعالی درود السلام کی عظمت اور برکت کے صدقہ ظفر میں ان کی ضروری اور ان کی جائز اور ان کے دلی تمناؤں کو یا اللہ پوری فرما اور ان کے گھروں سے بلا مصیبت بیماری دور فرما دے یا اللہ تعالی محفل میلاد النبی کی بے پناہ عظمت اور برکت اور فضیلت کے صدقے ظفر میں مالک و مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ زلال عطا فرما دے یا اللہ تعالی جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین اور اچھی روزی عطا فرما دے یا اللہ تعالی تو اپنے فضل سے مالک و مولا جو بے علم ہیں انہیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالی آئے ہوئے تمام زائرین عاشقین کے بچوں کو یا اللہ تعالی علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالی صوفیاء ملت اسلامیہ کی عمروں میں صحت اور سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرما سفر میں حضر میں ہم سب کی مدد فرما یا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ بمبئی میں جتنے بھی ہمارے برادران طریقت اور جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں مولا رب کائنات سب کے گھروں میں خیر برکت کا انبار لگا دے یا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما دے سفر میں حضر میں ہم سب کی مدد فرما یا اللہ تعالیٰ عرس
فیض الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ میں جن لوگوں نے جس طرح سے شرکت فرمائی ہے، مالک و مولا تو سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، ان کی شرکت اور ان کے نظر نیاز کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، انہیں بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ حضرت صوفی بسم اللہ شاہ فیض الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کنب قبیلے کی حفاظت فرما، خانوادے کی حفاظت فرما، ان کے مریدین متوسلین اور خلفاء کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ سرکار فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر سچائی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس 7، 8، 9، 10 ذی القعدہ شریف کو مطابق 23، 24، 25، 26 اگست کو مدپور تحصیل اترولہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی جا رہے ہیں مالک و مولا ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اور سرکار فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان اور فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے آقاؤں کا، ہمارے مرشدوں کا رتبہ بلند فرما، سرکار سلطان الاولیاء الحاج خواجہ مخدوم محمد حسن شاہ نور اللہ مرقدہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مذہب حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جس قدر بھی عرس فیض الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں تقریبات پیش ہوئے ہیں، نظر و نیاز پیش ہوئے ہیں، حمد و ثنا پیش ہوئی ہے، تلاوت قرآن عظیم، درود پاک، کلمہ شریف، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں نے پڑھا ہے، ہمارے برادران طریقت نے پڑھا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور اس کا ہدیہ عیسیٰ ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں فیض الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صوفی بسم اللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح پر فتوح عطا فرما دے۔ ان کے پیر و مرشد حضور فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح پر فتوح عطا فرما دے۔ سلطان الاولیاء الحاج خواجہ مخدوم محمد حسن شاہ نور اللہ مرقدہ کے روح پر فتوح عطا فرما دے، اور جتنے بھی پیران سلاسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے نام بنام درجہ بدرجہ یہ ثواب نظر ہے، اور تو ان کے ارواح مقدس کو عطا فرما دے، اور ان کی محبوبیت اور مقبولیت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر موذی بیماری سے بچا، موذی لوگوں سے بچا، اور موذی کیڑوں سے بچا، موذی جانوروں سے بچا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جل شانہ جل جلالہ منوالہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس عرس کے جملہ فیوز و برکات کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، اور صاحب سجادہ صوفی محمد بسم اللہ صوفی محمد علی صاحب، ان کے جتنے بھی شہزادے شہزادیاں، ان کے جتنے بھی داماد ناتی پوتے پوتیاں، ان کے قبیلے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور صوفی مولانا غلام یزدانی میاں اور اسٹیج پہ جتنے بھی علماء ملت اسلامیہ تشریف فرما ہیں، سب کی عمروں میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ سب لوگ کہیے آمین۔ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر یا مجیب الدعوات و یا ارحم الراحمین۔ سب لوگ کہیے یا اللہ تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، یا اللہ تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جلانی، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے، صاحب سجادہ جناب صوفی محمد علی صاحب مدد اللہ العلی کی جانب سے کچھ صوفیہ اکرام کے نام پیش کیے جائیں گے، جن کو خلافت سلسلہ عالیہ قادریہ بلائیہ جہانگیریہ حسنیہ کی خلافت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور وہ اس کا احترام کریں، وہ اس پر
عمل کریں جو ان کے پیران سلاسل کا طریقہ ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ پرچہ کہاں ہے؟ ارے پرچہ تو دو یار. صوفی اصغر علی صاحب بسم اللہ تشریف لائیں اور سلسلہ عالیہ کی جانب سے انہیں خلافت و اجازت کا اعلان کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام بتاؤ بھائی. صوفی یعقوب صاحب تشریف لائیں اور صوفی یعقوب صاحب کو صاحب سجادہ صوفی محمد علی صاحب مدد اللہ علی کی طرف سے خلافت اجازت دی جا رہی ہے. اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آج سے داڑھی رکھ لیجئے بالکل بسم اللہ کر کے. وہ تو سنت موقدہ ہے اور سنت پیر بھی ہے. سنت صوفی جاوید میاں صاحب آئیے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داڑھی مت منانا پیر کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت ہے. داڑھی رکھ لو. سید رشید صاحب تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے اور کون ہے؟ صوفی نسیم صاحب تشریف لائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائیے. صوفی محی الدین صاحب تشریف لائیں. صوفی محی الدین صاحب. اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیران سلاسل کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفی صابر صاحب. صوفی غلام محمد صاحب. حافظ غلام محمد صاحب. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفی محمد غوث الدین صاحب. داڑھی رکھ لینا بھائی. صوفی فہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفی انور صاحب. دعا کیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم. یا آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام قولا من رب الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر.
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یا غنیوں یا رزاقو یا حقو یا ہادی یا مبین۔ یا اللہ تبارک و تعالی ممبر رسول پر صاحب سجادہ صوفی محمد علی صاحب مدد اللہ العالی کی جانب سے جن کو بھی خلافت دی گئی ہے، مالک و مولا ان کے دلوں میں عشق پیر عشق رسول عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی پیران سلاسل پیران نظام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطائیں معاف فرمایا، اور اس تقریب کو یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سرکار دو عالم سید عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالی سلسلہ عالیہ قاضیہ ابواللہیہ جہانگیریہ حسنیہ آصفیہ بسم اللہیہ کے تمام وابستگان سلسلہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں ہیں، یا اللہ ان سب کے گھروں میں خیر برکت کا انبار لگا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں روزی میں ان کے کھیت میں کھریان میں دکان میں مکان میں یا اللہ تعالیٰ بے پناہ وسعت اور برکت عطا فرما، اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ تقریبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو بھائی، مبارک ہو، یہ خلافت مبارک ہو، یہ جلسہ مبارک ہو، اس کی جملہ تقریبات مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔